There's nothing more which Pakistan People's Party can do right now کہ جس کی وجہ سے کل الیکشن نہ ہو. پیپلز پارٹی نے اپنا ایک آپشن تھا وہ ایکسرسائز کر لیا, اس کو الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ نہیں کیا, بات ختم. پیپلز پارٹی نے اب اور کچھ نہیں کرنا, کل الیکشن ہونا ہے. تو یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ دسیب بھائی, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے we have the most candidates in this local body election. Every single union council, all of Karachi, all of Hyderabad division میں پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار, 3 کے امیدوار موجود ہیں, اور ہم جولائی سے لے کے انتظار میں ہیں کہ یہ الیکشنز ہو. ایسے ڈیولپمنٹس ہوئے, ہمارے اتحادیوں کے اعتراضات تھے, ہم نے بہت کوشش کی ان کو دور کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ یہ elections cannot be delayed, but that we were unsuccessful in convincing them. اب الیکشن کمیشن نے تو کلیئر کر لیا کہ الیکشنز ہو رہے ہیں, اور ہم ان الیکشنز کے لیے تیار ہیں, حصہ لینے کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی بلدیاتی الیکشنز ہیں, کہ اس لیے یہ پہلی بار ہوگا جہاں نہ صرف بلدیاتی نظام, صوبائی حکومت, مگر وفاقی حکومت بھی, ہم سب ایک پیج پہ ہوں گے. جب ہم سب پہ ایک پیج پہ ہوں گے, جس طریقے سے ہم کراچی اور حیدرآباد کے عوام کے مسائل حل کر سکیں گے, وہ شاید ماضی میں نہ ہوا ہو. سر اب تو یعنی رات کے کسی پہر یا کبھی بھی کوئی آرڈیننس یا کوئی بھی ایسی بات پیپلز پارٹی کی طرف سے تو نہیں ہونی نا جس کی وجہ سے ابھی الیکشن نہ ہو, چونکہ آرڈیننس کی بہت ساری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں. پہلے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں, کسی اور کی طرف سے یہ تجویز آئے تھے, اور سیریس ریزرویشنز کے باوجود ہم نے یہ اڈاپٹ کیے تھے. اب میرا نہیں خیال کہ ایسے کوئی چانس ہے. الیکشن کمیشن نے واضح کر لیا ہے کہ الیکشن 15 جنوری کو ہوگا. میں اپنے امیدواروں کو بھی کہوں گا کہ 50% of the election is election campaign, 50% of the election is election day. And whichever party manages to take their voters out, they will be the party to form the governments at the local body level. میں اس لیے MQM کے بھی امیدواروں کو, اس لیے وہ بیچارے بھی جولائی سے لے کے اب تک میدان میں ہیں. الیکشن کے جو یونین کاؤنسل ممبرز ہیں, ان کے جو نمائندے ہیں, ان کے جو امیدوار ہیں, ان کو میں بھی کہوں گا, ساری جماعتوں کو کہوں گا کہ بھر چڑھ. اور کراچی کے عوام سے درخواست کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, یہ ہم سب کا صوبہ ہے, یہ ہم سب کے شہریں ہیں, اور ہم نے سب مل کے ان کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے. میں چاہ رہا ہوں, اس لیے میں خود کراچی میں پیدا ہوا, میں خود چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا شہر کا ترقی میں اپنا حصہ ڈالوں. میرے لیے بہت افسوس کی بات تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اس شہر سے تو منتخب ہوا, مگر پورا 4 سال کے لیے اس نے ایک رات بھی کراچی میں نہیں گزارا. بڑے بڑے دعوے کیے, بڑے بڑے پیسے کا اعلانات کیے, ٹریلینز آف روپیز کا, 1 روپیہ تک نہیں پہنچایا گیا. ہمارا حق پہ ڈاکہ مارا گیا. اور اب میں پر امید ہوں کہ جب لوکل باڈی الیکشنز ہوں گے اور کراچی کا بلدیاتی نظام میں بھی PDM کا حکومت ہوگا, صوبائی حکومت بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا, وفاقی حکومت تو ابھی PDM کا ہوگا, تو ہم بالآخر ہمارے عوام کا کام آئیں گے. سو سر, اگر اس سب کے ریاکشن میں اگر MQM نے حکومت سے استعفیٰ دے دیا تو پھر تو وفاق میں تو سارا نمبر گیم ہی 7 سیٹوں پہ کھڑا ہے, تو ایک بڑی آکورڈ سچویشن نہیں ہو جائے گی بلاول صاحب؟ نہیں, ہم 100% کانفیڈنٹ ہیں ہمارے نمبرز پہ, وفاق پہ. اور MQM از اے سیریس پولیٹیکل پارٹی. ایک ہوتا ہے ریٹورک, ایک ہوتا ہے الیکشن کا گرما گرمی میں کوئی زیادہ جذباتی ہو کے کوئی پوزیشنز لینا, موقف لینا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کا MQM کا تو بالکل فائدہ میں نہیں ہے, اور ملک کا بھی فائدہ میں نہیں ہے کہ وہ حکومت سے الگ ہو جائے. یو آر کانفیڈنٹ کہ MQM حکومت نہیں چھوڑے گی؟ سپر کانفیڈنٹ. سوری, آپ کہہ رہے ہیں آپ یو آر کانفیڈنٹ کہ MQM حکومت نہیں چھوڑے گی؟ بالکل 100%. اور آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ MQM اس کا بائیکاٹ کے آپشن پہ بھی نہیں جائے گی, رائٹ؟ انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے. ہم نے یہ غلطی کیا تھا 1985 میں, پیپلز پارٹی نے بوائکاٹ کر دیا تھا, اور پھر ہم نے آج تک ان کا وہ جو ہمارا غلطی تھا اس کا نتائج ہم بھگت رہے ہیں. اور میں MQM کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ وہ بھر چڑھ کے حصہ لے, اپنے علاقے میں آگے آئے, الیکشنز لڑے. خاص طور پہ یہ جو PTI والے ہیں نا, وہ لڑ رہے ہیں, انہوں نے بھی آگے جا کے استعفیٰ دینا ہے بلدیاتی الیکشن سے. تو بہت افسوس کی بات ہوگا کہ اگر جو لوگ سیریس ہیں, جنہوں نے باقی کام کرنا ہے, وہ بھی الگ ہو جائیں گے. It's very important that we all play our part. PTI نے تو بلدیاتی سے استعفیٰ, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جیتیں گے اور اپنا میئر لائیں گے نا, اور آگے خدمت کریں گے شہر کی. ہاں, میئر لائیں گے تو پھر استعفیٰ ہی دے گا میئر. ان کا عادت ہے
استعفا نیشنل اسمبلی سے استعفا, پنجاب سے بھی استعفا, تو ادھر سے میرے خیال میں استعفا ہی دیں گے. کو تو کام کرنے کا تو کوئی ان کا دلچسپی نہیں ہے. 2/3 آف پاکستان دے ور رولنگ, پنجاب حکومت ان کے پاس, پختونخوا حکومت ان کے پاس. آپ نے ایک دن کا کام دیکھا ان کا؟ پورا وقت جب سے وزیر اعظم کا کرسی سے ہٹا وہ صرف سیاست کرتے رہے ہیں. ان کے عوام کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش نہیں کی. سیلاب متاثرین سب سے زیادہ سندھ میں ہیں, بلوچستان میں ہیں, کیونکہ جنوبی پنجاب میں بھی ہے, پختونخوا میں بھی ہے. وہاں کے وزیر اعلیٰ وہاں تک پہنچے ہی نہیں. دہشت گردی خان صاحب نے امپورٹ کیا. ہمیں تو دہشت گرد کی, ہمیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ امپورٹڈ حکومت, اس نے تو دہشت گردی کا امپورٹ کیا. پورا پختونخوا طریقے طالبان کو ہینڈ اوور کر لیا. اس کے نتیجے میں پاکستان کے سارے جو شہریں ہیں وہاں کرائم کے مسئلے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس نے ٹی ٹی پی کا ایشو پہ, دہشت گردی کا ایشو پہ, جو پاکستان کا قوم کا, پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی کا نقصان پہنچایا. یہ تاریخ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا. اور سر یہ آپ نے چونکہ فیڈرل کی بات کر دی تو اس پہ بھی پلیز ایک کامنٹ کرتے ہیں. ظاہر بہت ریلیونٹ ہے کہ پنجاب اور کے پی کے تو ظاہر ہاؤسز ڈیزالو ہونے جا رہے ہیں. اٹ از ویری آبویس نہ ہو. تو پھر یہ ابھی تک کی پوزیشن یہی ہے, بلکہ گورنمنٹ کی پوزیشن اس پہ یہی ہے جو پہلے تھی کہ کے پی کے اور پنجاب کا ہاؤس ڈیزالو ہوگا تو وہاں پر الیکشن ہوگا. جنرل الیکشن ایک ساتھ نہیں ہوگا, وہ اپنے ٹائم پر ہی ہوگا. یہ ایسا ہی ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں جناب گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ اب ایک ساتھ ہی الیکشن ہو جائیں. I'm not aware of that. جہاں تک آئین اور قانون کی بات ہے, there is no reason for the federal and the provincial government elections to take place at the same time. جہاں تک پنجاب کی بات ہے وہاں بالکل خان صاحب نے پرویز الہی کا حکومت کو ختم کر لیا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ اپنا حکومت بھی پختونخوا میں ختم کر دے گا. اور اس کا نتیجہ صرف اتنا ہی ہے کہ کے پی میں اور پنجاب میں خان صاحب کا حکومت نہیں رہا. اب اس کو لگ پتہ جائے گا کہ اپوزیشن کیا ہے. بٹ سر اب تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. بالکل کہتے کہ سیٹ پر ضرور آئے گا, اور پھر آئینی طریقے سے وہ جو الیکشنز ہے اور وہ پروسیس ہے وہ مکمل ہوگا. لیکن وہ صوبائی حکومت کے الیکشنز ہوں گے نا. ہاں, اور 90 ڈیز کے اندر وہ ہو جائیں گے الیکشن. آف کورس جو بھی قانون اور آئین کہتا ہے اسی کے مطابق ہوگا. بٹ سر یہ ایم کیو ایم کے حوالے سے کمنگ بیک ٹو دیٹ, ایم کیو ایم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حلقہ بندیوں پہ یہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیمیٹیشن پہ نظر ثانی نہیں کرنی تھی تو ہم سے اپریل میں لکھ کر یہ وعدہ کیوں کیا تھا کہ کنسنسس سے ڈیلیمیٹیشن ہوگی. ہمیں لکھ کر دیا اور پھر ڈیلیمیٹیشن نہیں کی پاکستان پیپلز پارٹی نے. ڈیلیمیٹیشن کی بات ہے, ہم نے بار بار یہ سمجھانے کی ناکام کوشش کیا کہ جب آپ الیکشن اسکیڈول اعلان کر دیتے ہو تو the law does not allow you to change the delimitations again. یہ قانون کا حصہ ہے. اپریل میں جب ہم نے یہ معاہدہ سائن کیا اس وقت تک سندھ کا بلدیاتی الیکشنز کا اسکیڈول اعلان ہو چکے تھے. اس سے پہلے جب ڈیلیمینیشنز ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ اعتراضات تھا کسی اور جماعت سے. If you check the records of the Election Commission, Pakistan People's Party filed more objections to the eliminations than any other party did, including the MQM. But once that process was over, the appeals process was over, the election schedule was announced, then the Pakistan People's Party accepted the eliminations as they are and went for elections. اور آخری دن تک ہمارا ان کو سمجھانے کی یہی کوشش تھا کہ this is not a sound legal argument. When the law is clear that once the election schedule has been announced, you can't change the delimitation. Please don't embarrass the Sindh government and don't embarrass us and don't make us do something that is illegal and that will not be accepted by the Election Commission, will not be accepted by a court of law. But ہمارا بات نہیں مانا گیا, ہم نے ان کی بات مانا, ہم نے کوشش ضرور کی. ان کے کہنے پہ سیکشن 10 whatever کے مطابق ہم نے الیکشن کمیشن کیبنٹ نے فیصلہ کیا, الیکشن کمیشن کو لکھا بھی, انہوں نے ریجیکٹ کیا.